نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے کئی انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر دور کے انسان کے لیے رہنما انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ کوئی دور ایسا خالی نہیں رہا جس میں انبیاء علیہ السلام نہ آئے ہوں۔ انسان کے آغاز سے جو پہلا انسان اس کے لیے نبی کون ہوگا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ حل سامنے ہمارے ذکر کیا کہ جو پہلا انسان تھا اسے ہی نبی بنا کر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور ان کے ذریعے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک۔ اور سورہ احزاب میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں، ہم اپنے گھر کو کیسے رکھیں، اپنے آپ کی زندگی کیسے گزاریں، اپنے کاروبار کو کیسا بنائیں، ایک ایک مرحلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہدایات عطا فرمائی۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوں اور جب وہ ذرا سمجھدار ہوں تو ہم اپنی اس اولاد، اپنے بچوں اور بچیوں سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کی۔ آج وقت کی بہت ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے ہی نوجوان بچوں اور بچیوں کو آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں رہنمائی دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اسوہ حسنہ کے مطابق کیسے کریں۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو 40 سال سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو اسی صورت میں ہم بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مطابق کیسے بنائیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال پہلے کی نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی تھی، یقیناً وہ اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، لیکن نبوت ملنے کے بعد جو بچوں کے بارے میں احکامات دیے ہمیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد جو بچوں کی پرورش کے احکامات دیے اس پر تو ہمیں عمل کرنا ہے، یہی اسوہ حسنہ کے مطابق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی تھی وہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 سالہ زندگی میں بعد میں نبی ہونے کے بعد جو ہدایات دی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، اس میں سے 40 سال کے اندر ایک بھی ناجائز کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوا۔ تاریخ بڑی پڑی، سیرت بڑی پڑی، ایک بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف شریعت اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نہیں ہونے دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کیا سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، آج بچوں کو، بچیوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے کی پیدائش ہو تو فوری طور پر اس کے دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کہیں۔ اب آج کل کے حالات میں کبھی کبھی ڈاکٹر حضرات صاف تو کر دیتے ہیں بچے کو، لیکن ابھی نہلانے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کچھ وقت ذرا ٹمپریچر اس کا درست ہو، گھلا ہو، تب کہیں جا کر اس کو نہلائیں گے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا نہلانے کے بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پابند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان، اپنے حساب سے آپ دائیں اور بایاں مراد نہ لیں، اس لیے کہ جب آپ بچے کو گود میں لیں گے یا کسی دوسرے نے لیا ہو تو بسا اوقات انسان کا دایاں بایاں رخ، لیفٹ رائٹ بدل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہوگا بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ مولانا نہ یہ اذان کو سمجھتا ہے، نہ اس کے اندر شعور ہے، نہ یہ اس کا ترجمہ سمجھتا ہے، کیا فائدہ ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت۔ لیکن اب لوگ نہیں کہتے، اب لوگ نہیں کہتے، اس لیے کہ آپ ڈاکٹر حضرات تو یہ کہتے ہیں، اب تو سائنس ہے پوری، کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو ماں کے جذبات ہیں وہ بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے ماں اگر غصے میں رہتی ہو تو بس اوقات ڈاکٹر حضرات، لیڈی ڈاکٹر سمجھاتے ہیں کہ آپ غصے میں نہ رہیں، ٹینشن میں رہیں، یہ مزاج بچے کا بھی بن جائے گا۔ اب یہ سمجھاتے ہیں، اب تو یہ سمجھاتے ہیں کہ جناب ماں پیدائش سے پہلے اس نے یہ دوائیاں کھائی تھیں، یہ دوائیاں کھائی تھیں، تو پیدائش کے بعد 10 سال بعد 15 سال بعد اس بچے میں یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب تو پیدائش کے بعد کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اب تو سائنس پیدائش سے پہلے کی باتیں کرتی ہے کہ کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب سائنس ہے، عجیب و غریب سائنس، تجربات، مشاہدات، اصول بنائے حقائق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، کچھ چبوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اور آج کل ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اگر بچے پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو اس کو باقاعدہ مخصوص طریقے سے اس کی پٹائی کرتے ہیں ہلکی سی، تاکہ وہ رو پڑے، اس لیے کہ وہ روئے گا تو اس کے پھیپھڑے کھلیں گے، روئے گا تو اس کا سانس بحال ہوگا، اور اگر وہ نہیں روئے گا تو ایسی صورت میں تھوڑی دیر بعد وہ مر جائے گا۔ تو اب ڈاکٹر حضرات اس کو زبردستی رلاتے ہیں اگر نہ روئے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہ شیطان اس کو احساس دلاتا ہے کہ اب دنیا میں تجھے میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب ایسے مرحلے میں اس کے دائیں کان میں اذان، یعنی اللہ کا نام منتقل کیا جا رہا ہے، اللہ کا نام منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی آپ حضرات یہی کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ۔ درسگاہوں میں یہی ہو رہا ہے کہ جو کان میں بات جاتی وہ دماغ میں جاتی، جو کان میں بات جاتی وہ دماغ میں جاتی۔ ریکارڈنگ اسی طرح ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ کان سے سنتا ہے، یہ 2 مائک اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس سے آپ کے بچے کے دماغ میں بات جاتی، ذہن میں بات جاتی، اسی سے وہ پڑھتا لکھتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے نا، تو وہ شروع میں اس کے کان میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو یہ باتیں سکھاتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، کہ ان کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ مشکات شریف میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ 7ویں دن ان کا اچھا سا نام رکھو، 7ویں دن ان کا اچھا سا نام رکھو، ان کا 7ویں دن ان کے سر کے بال منڈاؤ اور عقیقہ کرو۔ پھر یہ بھی سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7ویں دن جب بال منڈاؤ، اس کے پہلے بچے کے اولین جو پہلے بال ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ جھنڈ کہتے ہیں، تو اس دور میں یہ
یہ عقیقہ جسے کہتے ہیں 7ویں دن جانور ذبح کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ آسمانی مذاہب میں بھی عقیقہ موجود تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عقیقہ کرتے تھے، لیکن وہ بچے کے خون کو، جو بچے کے عقیقے پہ جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کا خون لے کر بہتا ہوا وہ بچے کے سر کے اوپر لگا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ نہ کیا کرو، یہ خون ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، گندگی ہے، یہ نہ کیا کرو۔ اس کے بجائے جب تم بچے کے سر کے بال اتروا لو تو پھر ایسی صورت میں اس پر زعفران لگاؤ۔ مشکات شریف کی حدیث میں موجود کہ زعفران گھول کر اس کا پانی لگاؤ۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں زعفران کے بارے میں اب، تو طب نبوی اور جدید سائنس، طب نبوی اور جدید سائنس اردو میں ڈاکٹر ہیں MBBS، انہوں نے لکھی، ڈاکٹر خالد غزنبی مرحوم نے کتاب لکھی، اس میں زعفران پر انہوں نے پورا چیپٹر بنایا ہے، پڑھنے کے قابل ہے، MBBS ڈاکٹر۔ تو انہوں نے زعفران کے اوپر پورا چیپٹر لکھا اور لکھا کہ زعفران جو ہے یہ بہترین قسم کا اینٹی سیپٹک ہے، بہترین قسم کا اینٹی سیپٹک ہے۔ یعنی اب بچے کے سر کے بال مونڈے اور آپ ذہن میں لائیے گا کہ وہ آج کے دور میں آفٹر شیو لوشن ہوتا ہے کہ شیو کے بعد وہاں لوشن لگا دیں تاکہ وہ اینٹی سیپٹک ہو جائے۔ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، یہ بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے، سائنسدان نہیں تھے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے تجربات اور مشاہدات سے معلومات حاصل کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی آتی تھی وہ بتاتے تھے، وہ کرواتے تھے، وہ تو خالق بتاتا تھا، انسان کا خالق بتاتا تھا ان کو تو وہ کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے کہ زعفران تھوڑا سا لے لیں، اس کو پانی میں بھگوئیں اور اس کا پانی لگا دیں، وہ خوشبودار بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ یہ جو بال ہیں ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دو، یہ بھی سمجھا، یہ بھی اس حدیث میں موجود۔ اب جب بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ظاہر ہے مہنگائی کے دور میں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ عمل پہ جائیں گے، حقیقت پسندی میں جائیں گے تو آپ کو عجیب سی بات محسوس ہوگی کہ اب ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، چاہے اس کے جتنے مرضی گھنے بال ہوں، زیادہ سے زیادہ بال ہوں، وہ 4-5 اونس سے زیادہ نہیں ہوتے، یعنی 4-5 گرام سے زیادہ نہیں ہوتے کسی بھی صورت میں۔ اور آج کل جو چاندی ہے 10 گرام، آج کل مارکیٹ کا، بلکہ آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1460 روپے کی 10 گرام، 1460 روپے یعنی 1400 روپے کی۔ تو اگر 5 گرام وزن بھی ہوں تو یہ 700 روپے بنتے ہیں، کل زیادہ سے زیادہ 700 روپے۔ اتنے کو تو مٹھائی کا 1 کلو کا ڈبہ بھی نہیں آتا جتنا ہم خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ وہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ جناب بچوں کے وزن کے برابر بال برابر چاندی خیرات کریں، تو اب چاندی تو بہت مہنگی ہوتی ہے، کیسے عمل کریں؟ تو میں نے پورا حساب کر کے بتایا کہ مٹھائی کے ڈبے سے کم خرچ ہوتا ہے اس پر، تو وزن کے برابر چاندی خیرات کر دیجئے، اس کے پیسے خیرات کر دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اور پھر 7ویں دن اچھا سا نام رکھنے کا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے نام نیٹ میں تلاش کرنا بہت اچھا، ضرور تلاش کیجیے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ فرشتوں، جنت کے فرشتوں کا نام ہے، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ جو لغات، جو ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ لیجیے، ان کا مطالعہ کر لیجیے، ان میں سے دیکھ لیجیے۔ نیٹ کے اوپر دیکھ لیا تو کسی عالم سے پوچھ لیجیے جو لغت کا، زبان کا ماہر ہو، اس سے پوچھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، بچوں کا نام رکھتے وقت بزرگ بھی یہ سنیں اس لیے تاکہ اپنی آئندہ نسلوں کے جو آئندہ اولاد ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک خوبصورت جملہ بچوں کے ناموں کے بارے میں فرمایا کہ اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، باپ اپنے بچے کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔
یہ تو پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گا، بلکہ زندگی کے بعد بھی رہے گا۔ لہذا اچھا نام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خصوصیات بھی بتائی۔ دیکھیے، ہم اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نمبر 1، اس میں شرک نہ ہو اس نام کے اندر۔ جب کوئی صحابی اسلام قبول کرتے تھے، ان کے نام میں شرک ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام تبدیل کروا دیتے تھے، جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے تھا عبد شمس، سورج کا بندہ۔ ظاہر اللہ کا بندہ ہوتا نا، سورج کا بندہ تو نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ ایک اور صحابی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام تھا مرہ۔ نام کا مطلب بھی اچھا ہونا چاہیے، غلط مطلب بھی نہ ہو۔ مرہ نام تھا۔ مرہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کڑوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو کڑوا نہیں ہوتا، اس کا نام بدل کر اچھا سا نام رکھا۔ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے عاصیہ۔ ایک ہوتا ہے آسیہ، الف سین یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کا معنی آرزو رکھنے والی، لیکن عین الف صاد یہ ہے عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان عورت، گناہگار عورت، نافرمان۔ یہ بھی عرب کا ایک رواج تھا کہ اپنے بچیوں کے نام رکھتے تھے ایک طرح سے جن کے اندر سے غداری اور جن کے اندر سے غصہ، جن کے اندر سے شجاعت اور جس کے اندر سے بڑا پن ظاہر ہوتا تھا۔ ایسے آپ کو بھی ذہن میں ہوگا کہ جی اگر عرب کو ترجمہ آتا تھا تو پھر وہ ایسے نام کیوں رکھتے تھے؟ جی ایسے نام ہمارے بھی قبائلی علاقوں کے اندر بسا اوقات رکھے جاتے ہیں جو بہادری ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ بہت غلط نام کے مطلب ہوتے ہیں ان کے۔ تو اس کا نام عاصیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان ہونے والی عورت کا نام بدلا اور جمیلہ نام رکھا، یعنی خوبصورت، عاصیہ نام بدلا۔ تو دو مطلب ہو گئے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر شرک نہ ہو، نمبر 2 اس کے اندر غلط مطلب نہ ہو۔ اگر کوئی ڈکشنری کے اندر بالفرض آپ نے کوئی نام دیکھا اور اس نام کا ڈکشنری کے اندر 2 4 5 6 معنی لکھے ہوئے ہیں اور کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، تو اگر اس کے 10 مطلب بھی ہونا، اس میں سے ایک مطلب اچھا ہو تو آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کسی وقت بیٹھ کر آرام سے عربی لغت دیکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے اوپر چلے داماد تھے، لیکن آپ لغت میں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا ایک مطلب اچھا ہے عثمان کا، باقی سارے مطلب اس کے ایسے ہیں کہ اگر وہ میں بتا دوں تو کوئی نام ہی نہ رکھے۔ عثمان کا ایک مطلب جو اچھا ہے نا وہ ہے خوبصورت قلم، خوبصورت قلم، باقی نام مطلب اچھے نہیں ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں بدلا، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم بچوں کے نام رکھیں اس میں ایک نام کا مطلب بھی اچھا ہو تو آپ اس کو نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے نام، عورتوں کے نام، ان میں فرق کرنا، نام ایسا رکھنا کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس میں بھی امتیاز کر لیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ عربی ہی کے نام ہو، انبیاء علیہ السلام ہی کے نام ہو، صحابہ ہی کے نام ہو، ہمیں پابند نہیں کیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عربی کا نام ہو۔ ناموں کی آپ فہرست اگر کوئی 200 کے قریب نام بچوں کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفتی نام ہیں، اس کے شروع میں لفظ عبد لگا دیں تو وہ بچوں کے نام بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام قرآن مجید کے اندر ایک طرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نام سب کے سب رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی نام اگر کسی اور زبان کا ہو تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس نام کے اندر غیر مسلم ہونا ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ یہ ایک بڑی قابل توجہ بات ہے
اس لیے کہ ہم آپ سب کے عزیز و اقارب کوئی نہ کوئی باہر رہتا ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، وہاں وہ بچوں کے نام رکھنے میں غلطی کر رہے ہیں، یہ والی جو میں بتانے لگا ہوں۔ اگر کسی اور آسمانی کتاب میں وہ نام کسی نبی کا بھی ہو نا، تو بھی مسلمان اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ یہ تھوڑی سی بات ذرا تلخ سی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر نبی کا نام بھی گزشتہ آسمانی کتاب میں ہو نا، وہ والا، اور اس سے غیر مسلم پہچانے جاتے ہوں، تو وہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو اس نبی کا نام آیا ہو وہ رکھنا چاہیے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو بائبل میں لکھا ہے ڈیوڈ۔ داؤد علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام ڈیوڈ نہیں رکھے گا، داؤد رکھے گا، داؤد۔ اسحاق علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں آئزک کہتے ہیں، آئزک۔ اب وہ آئزک بچے کا نام نہیں رکھیں گے، اگرچہ وہ نبی کا نام آیا ہے بائبل میں، ہم اسحاق رکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا نام بائبل کے اندر سالومن آیا ہے، سالومن، لیکن ہم اپنے بچوں کا نام سالومن نہیں لکھیں گے، ہم مسلمان سلیمان ہی لکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام، یوسف قرآن مجید میں نام ہے، یہ عبرانی زبان کا نام ہے، اردو عربی کا نام ہی نہیں ہے، سرے سے عربی کا نام بالکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام یوسف رکھا تھا، تو عبرانی زبان جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، اس میں یوسف کا معنی ہوتا ہے مزید اور زیادہ، یعنی اپنے بچے کا نام یوسف رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اولاد دے۔ تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام یوسف رکھا، لیکن عبرانی زبان آپ یوسف نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بائبل میں یوسف کو جوزف کہتے ہیں، وہاں جوزف لکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھیں گے، یوسف رکھیں گے۔ یہ ایک اور بات جو کہ عام آج کل بہت پیش آ رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام کہتے ہیں جی بائبل میں تو ہے نا یہ نبی کا نام ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر مسلم کی شناخت ہے، اس لیے وہ نام نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح ہم کسی پنجابی زبان میں نام رکھنا چاہیں، سرائکی میں نام رکھنا چاہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ عربی میں نام رکھ سکتے ہیں، کسی بھی فارسی میں رکھ دیں، جائز، معنی اچھا ہونا چاہیے، شرک اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور بے مطلب نام بالکل اس کو اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کیا نام کے اثرات ہوتے ہیں؟ نام کے اثرات ہوتے ہیں تو بہت آسان سی بات ہے، کسی آدمی کو آپ اچھے نام سے پکار لیں جس کا مطلب اس کو آتا ہو، اس کے اوپر اچھی طبیعت، اچھے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اور کسی برے لقب کے ساتھ کسی بندے کو جو جس کا مطلب اس کو آتا ہو پکار کر دیکھ لیں کیا حال ہوگا۔ تو اثرات تو ہیں اس مطلب کے نام کے۔ اچھے مطلب کا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نام کہ مرا تھا تو بدل دیا کہ مومن کڑوا نہیں ہوتا۔ رہا یہ کہ آپ کسی بھی زبان کے رکھ لیں، مثال دیتا ہوں، عطا اللہ عربی زبان کا نام ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ جب آپ اس کا پنجابی زبان میں نام رکھنا چاہیں، عطا اللہ کا ترجمہ تو اللہ دیتا، اب اللہ دیتا نام رکھا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس کو سرائکی میں نام رکھنا چاہیں، عطا اللہ کا ترجمہ کر کے اللہ ڈیوایا تو بالکل درست، آپ سرائکی میں بھی نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے، لیکن اس کا معنی اچھا ہو، اس میں شرک نہ ہو، اور اس میں غیر مسلم کی پہچان نہ ہو۔ تو میں نے آج گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے کیا آداب سکھائے۔ اللہ رب العزت بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ان کو اس حسنہ کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔